اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے دین اور دین کی محنت کرنے پر اللہ تمام حالات کو بنائیں گے۔ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اس لیے موجودہ حالات ان سب میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ یہ کام توبہ کرانے والا ہی ہے۔ توبہ ہے اللہ جو ہم سے اپنی ذات کے بارے میں تیرے احکام پر چلنا، تیرے نبی کی سنت پر چلنا اور تقوی والی تیری پسندیدہ زندگی، اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی، اے اللہ معاف فرما دے۔ یہ مرنے سے پہلے کہ یہ ہے اللہ ہمیں قبول کرنے اور معاف فرما دے۔ تو یہ کام انبیاء کرام لوگوں سے کفر سے توبہ کرواتے تھے، شرک سے توبہ کرواتے تھے، نافرمانیوں کوتاہیوں سے توبہ کرواتے تھے۔ اسی طرح یہ محنت توبہ کرانے کی۔ توبہ بہت بڑا عمل، ایمان والوں کی ایک صفت ہے التائبون، کہ گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ بشر ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہم نے اللہ کے احکام اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں اور گھر والوں کے ساتھ اجتماعی زندگی گزارنے میں، پڑوسیوں کے اعتبار سے، اے اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما۔ اور اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی ذمہ داری ملی سارے انسانوں کو عبادت اور دعوت پر ڈالنا، اور کتنا بڑا وعدہ تیری مدد کا، اور تیری مدد سے سارے کام بنے۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہمیں بھی معاف فرما، اور اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اپنے آپ اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے جمع ہوئے۔ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے۔ جو نافرمانی کی توبہ کرنے سے اللہ معاف فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا آیا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ ایسے کریم ہے، اس گناہوں کی سیاہی کو اور گناہ کی بدبو کو اور گناہ کے اثرات کو اور نقطوں کو صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے کافر اگر لا الہ الا اللہ یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت کرنے والا اپنے گھر اور کار یہاں علاقے کو چھوڑتا ہے کہ ہجرت یہ بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، تو جیسے ہم اپنے گھروں علاقوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اصل نکلنا یہ ہے اور بنیاد جس پہ آگے یہ نکلنا متفرع ہوگا، ہم اپنی خواہشات اور منچاہی سے نکل جائیں اور رسم و رواج اور عادات سے نکل جائیں اور اللہ کی چاہت پر آ جائیں، من چاہی زندگی سے رب چاہی زندگی پر آ جائیں۔ یہ مقصود ہے اور یہی سب سے پاکیزہ زندگی۔ تو توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے کوئی گناہ توبہ کیا ہی تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے جو ہم جس مسائل میں شکار ہیں آج ہم اور امت مسلمہ کا جو حال ہے، سب سے پہلے ہر ایک سے توبہ کرائی جائے۔ توبہ کرنے پر حالانکہ گناہ کیے ہیں، گناہ سے نادم ہو کر توبہ کر رہا ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں دو قصے آتے ہیں توبہ کرنے والے مشہور۔ ایک قصہ وہ ہے کہ پہلی قوموں میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، لیکن زندگی ہے اور معاف کرنے والا اللہ ہے اور ندامت کا عمل ہے، اس کو ندامت بھی یہ مجھ سے کیا خطا ہوئی، اگر ان خونوں کو میں اپنے سب کے اوپر لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اللہ کی حفاظت میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے جان اور مال اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ ایک صحابی تھے اور اس نے جنگ میں چل رہے تھے تو دیکھا ایک کافر بڑے دھوکے سے مسلمانوں کو مارا، پیچھے سے آتا ہے، چپٹے سے پہنچتا ہے اور ایک مسلمان کو مارا، دوسرے مسلمان کو مارا۔ صحابی کا خون کھولا اور پریشان ہو گئے اور اس کی طرف بڑھے حتیٰ کہ اس تک پہنچ گئے اور اس پر تلوار اٹھائی۔ اس نے کئی مسلمانوں کا خون کیا تھا، اب ان کا جذبہ، اس نے تلوار کو دیکھتے ہی کہا لا الہ الا اللہ، اور ان صحابی نے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ بات پہنچتے پہنچتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا اور پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے بہت مسلمانوں کا خون کیا، اور جب میں اس تک پہنچا تو تلوار کے ڈر سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول تو اس نے تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ کے رسول بہت خفا ہوئے کہ حل شفقت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیک کے دیکھا کیوں نہیں کہ تمہاری تلوار کے ڈر سے کیا یا اس نے جو ہے اللہ کے لیے کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان سے جہاد کرو اور لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ۔ جب لا الہ الا اللہ نے کہہ دیا تو انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مطمئن ہو گیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور ہمارے لیے محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ میرے ذمے میں ہے، اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا تو دنیا کے درباروں میں اور جو ہے دنیا کی عدالتوں میں نہیں، جب رب العالمین کا دربار لگے گا اور عدالت قائم ہوگی، سارے فرشتے، سارے جنات اور انسان، اور انسانوں میں انبیاء اور صحابہ اور امت ایمان والے سارے بادشاہ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ متعلق پوچھیں گے کہ جس کو میں نے اپنی حفاظت میں دیا تھا تم نے اس کو کیوں تکلیف پہنچائی؟ اس وقت یہ انسان کیا جواب دے گا؟ تو بہرحال وہ شخص اس نے 99 قتل کی، لیکن اس کے دل میں ندامت کہ رب کے پاس پہنچنے سے پہلے میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس ندامت کی وجہ سے وہ چلا۔ اور ایک عابد عبادت کرنے والا جس کے پاس علم نہیں تھا اس کے پاس پہنچے، وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا، ٹھیک ہے، اس سے پوچھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے 99 خون کیے ہیں اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا توبہ تو 99 قتل کیے، تمہاری توبہ قبول ہوگی نہیں، تم تو بڑے نافرمان ہو۔ یہ ہے علم سے دوری کا نتیجہ۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر اس کو بھی گردن اڑا دی اور اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے۔ لیکن پھر اس کو ندامت ہوئی، اور ندامت ہو کر وہ توبہ کے لیے چلا، اور اللہ کی طرف سے جو عالم تھے ان کے پاس پہنچے اور اس سے کہا 100 قتل ہو گئے ہیں اور میں معافی چاہتا اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا توبہ اللہ تمہارے درمیان کون حاضر ہوگا؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن توبہ بھی کرو۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ جو ہوئے ہیں اس پر نادم ہونا، اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ اللہ میں تو تیرے ہی حکموں پر چلوں گا۔ اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے اعانت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ والے سمجھ گئے کہ جس بستی میں یہ رہتا ہے وہاں کا ماحول خراب ہے، یہ دوبارہ بھی اس گناہ کی طرف تھا، اس بستی کو چھوڑ دو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے ماحولوں کو چھوڑ کر، اور اب اللہ کے گھروں میں ٹھہرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، دعاؤں کے ساتھ نکلنا، اعمال کے ساتھ نکلنا، یہ ہماری حفاظت کا ماحول ہے۔ اور تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی، یہ طائف بن کر چلا، اب چل رہا ہے، ابھی آدھے راستے میں نہیں پہنچا، تھوڑا فاصلہ باقی ہے کہ اس کی اجل اور موت کا وقت آ گیا۔ فرشتوں نے روح قبض کی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا 99 کا قاتل ہے، اتنا بڑا مجرم، اس کو تو عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ رحمت والوں نے کہا کہ طائف بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ نکل پڑا تھا گھر سے، اتنا فاصلہ طے کر لیا، لہٰذا ہم رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو فصل بنا کر بھیجا اور کہا دونوں زمینوں کو جو ہے ماپ لیا جائے کہ جس بستی سے نکلا ہے اس کے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو ندامت ہو گئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی کیونکہ وہ گرا اور سانس نکل رہے تھے تو وہ رکا نہیں، سانس نکلتے ہوئے بھی اس نے اپنے جسم کو اس نیک بستی کی طرف بڑھایا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ میرا بندہ توبہ کرتے ہوئے میری طرف آیا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس بستی کو چھوڑ کر آیا تھا وہ قریب تھی اور جس بستی کی طرف جانا تھا وہ کچھ فاصلہ زیادہ تھا،
تو اللہ کا حکم و حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوئی کہ جس بستی کو چھوڑ کر آیا تھا اللہ نے حکم فرمایا ذرا لمبی ہو جاؤ، تبا عادی ذرا دور ہو جاؤ، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اللہ نے اس زمین کو حکم دیا ذرا سپڑ جاؤ۔ آج فیصلہ ہوا، فرشتوں کو میں نے کہا ہے جب ماپا گیا تو چند بالش اس کے اس مرتے ہوئے آگے بڑھنے کی وجہ سے، اور اللہ نے حکم دیا تو اس بستی کے قریب تھا، رحمت کے فرشتے اللہ کی رحمت میں اس کو لے گئے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، گناہوں سے بھر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم جو ہے نا امید مت ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ رجا ہے، تمہارا رب کریم ہے، رحم کرنے والا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ ساری مجلس اور لباب ہم سے اللہ کے احکام پر چلنے میں جو کوتاہی ہوئی، شعبوں میں اللہ کے احکام کو توڑا، اور سب سے بڑی بات دعوت والا کام جس سے انسانوں کو ہدایت ملے، پوری انسانیت کے حق میں ہم سے ظلم ہوا، اس یہاں میدان میں بیٹھ کر اس گناہ سے معافی مانگ کر ہم اپنے گھروں کو دیں۔ تو بھائی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ گناہوں پر معافی مانگنا، اور کتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ نے رحمت والے فرشتے کو کہا اس کو زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ۔ اور دوسرا واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں۔ کہ توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اور اللہ کا خوش ہونا ایسا ہے کہ ایک آدمی صحرائی سفر میں، ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، وہ سفر کرتا ہے، اور سفر کرنے کے لیے اونٹنی اس پر اپنا مشکیدے میں بقدر روز پانی اور کھانا لے کر چلتا ہے، کیونکہ صحرا میں تو کچھ ملے گا نہیں، نہ سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا، سارے انتظامات کر کے چلتا ہے۔ اور چلتے چلتے اس کو کہیں حاجت پیش آتی ہے، وہ اونٹنی اپنی سواری سے اترتا ہے اور حاجت کے لیے جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو اونٹنی گم، گویا زندگی ہی چلی گئی، کھانا بھی اسی پر، پانی بھی اسی پر، باقی ساز و سامان بھی اسی پر، اور سفر طے کرنا، یہ ساری باتیں، اور صحرا جو میلوں پھیلا ہوا ہو، دھوپ تیز ہو رہی ہو، ریت تپ رہا ہو، اور انسان کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو، اس نے اپنی ساری طاقت خرچ کی، دائیں بائیں دوڑا، نا امید ہو گیا، اور نا امید ہو کر کہ اب تو بس موت ہی ہے، لیٹ گیا، اور موت کا انتظار کرنے کا، زندگی کی کوئی جہاں آثار نہیں، نا امید ہو کر کابی لیٹا تھا، اس نے آہٹ سنی۔ اب آہٹ جو سنی تو دیکھا کہ وہ اونٹنی بما پانی کے بما کھانے کے موجود ہے، زندگی دوبارہ ملی، اور یہ سسک کر پھیلی رگڑتے ہوئے، اور پیاس اور بھوک کی حالت میں موت، کتنی ہیبتناک موت ہے، اس سے نجات مل کے پوری زندگی مل گئی، کتنا خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں کہنا تو یہ تھا، اے اللہ واقعی آپ میرے رب ہیں، آپ نے ہی اپنی قدرت سے یہ سامان مجھے پہنچایا، زندگی عطا کی، اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ لیکن خوشی کا وہ ٹھکانہ کہ اس نے الٹ کہہ دیا، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں، یہ خوشی میں کہا، اس پر انہیں پکڑ ہوگی، کوئی ایسی خوشی۔ تو فرمایا جیسے یہ بندہ اپنی اس زندگی اور ساز و سامان کے ملنے پر اتنا خوش ہوا کہ کتنی بڑی بات کو اس نے پلٹ کر کیا کہہ دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارے اس جمع ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ہر مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے تقوی والی زندگی گزارے، اللہ کی جو ہے پسندیدہ زندگی، پسندیدہ احکام آ جائیں، اور اللہ کے ناپسندیدہ جہاں امور ہیں وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ میری ذات سے لے کر میری گھریلو زندگی، میری اجتماعی زندگی، اور مسلمانوں کا معاملہ تو اجتماعی ہے، ہماری تجارتوں سے، ہماری زراعتوں سے، ہماری عدالتوں سے، ہماری معاشرت سے، ہماری غم خوشی سے یہ پتہ لگے کہ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے احکام پر چلنے والے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا اتباع کرنے والے ہیں۔ تو ہر ایک مسلمان اس کی زندگی تقوی والی ہو جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے
جو نبیوں والی محنت عطا فرمائی ہے اس محنت پر ہر مسلمان کھڑا ہو جائے۔ اس لیے ساری باتوں اور مجالس کا لب لباب کہ پچھلی کو ایک اپنی ذات کے بارے میں، دین پر چلنے کے بارے میں کوتاہی، اس سے بھی معافی مانگے اور آئندہ تقوی والی زندگی پر چلنے کی یہ نیت اور عزم کر کے جائیں، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر جو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس محنت والا بن کر ہم زندگی گزاریں۔ چاہے فی الحال اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، لیکن ان کی بھی یہ تشکیل ہے اپنے گھروں کو بھی اس کام کے لیے، اس کام کو لے کر جانے کی اور محنت والا بن کر جانے کی نیت کریں، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ تو کتنے خوش قسمت ہیں۔ اس لیے بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، دل سے نیت۔ اللہ کے ہاں عمل نیت سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کی نوکریاں تو جگہ پر آ کر اور کام کرنا اور اپنے آپ کو تھکانا، پورا ٹائم دینا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کا معاملہ نیت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، نیت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو دفتر میں جاتے ہو، کتنے قدم لگے، کتنا جو ہے غبار پڑا، کتنا پسینہ آیا، اس کا کوئی حساب نہیں، انسان جانتے ہی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو ہر قدم اور غبار کا ایک ایک ذرہ، پسینے کا ایک ایک قطرہ، تھکن کا ایک ایک سانس، ہر ایک ٹھوکر یہ نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے اس اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے۔ کیا اللہ نے اس انسان کی زندگی کی قیمت بنائی ہے کہ ایمان کی حالت میں تم جو اللہ کے راستے میں نکلو گے، جس پتھر اور جس ڈھیلے کے پاس سے گزرو گے، اور جو تمہیں بھوک اور پیاس کی لہریں تم پر آئیں گی، جو پسینے کا قطرہ اور جو تکلیفیں آئیں گی، سب کو نیکی بنا کر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی ہر ایک مسلمان کی زندگی یہ تو بڑی قیمتی زندگی ہے۔ چاہے ہم واپس جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر جائیں، اسی کے مطابق اللہ کی نظر ہم پر ہوگی کہ مجبوری کی وجہ سے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس نیت کو کر کے جائیں، اور ہم نے وہاں رہتے ہوئے بھی اس محنت کو کرنا ہے، تو بھائی واپس جانے والے اس نیت کو لے کر جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اسی لیے فرمایا خیر امتی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میری امت کا وہ میرا زمانہ ہے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور حضور کی محنت، اس لیے چاہے ہم اپنے گھروں میں ہوں ان اعمال کو کرنا ہے، اور حضور والے محنت کے اعمال کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل دعوت کا ہے، کہ دھوکے سے نکالنا اور چیزوں سے ہونے کے یقین کی طرف، یقین سے نکال کر اللہ کی طرف اور اللہ کے یقین کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی بنیاد ہے۔ ایمان ہی پر اعمال قیمتی بنیں گے۔ ایمان کی حالت میں اگر سبحان اللہ کہا، تو الحمدللہ کہا، یہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کو، خلاؤں کو نور سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ کہنا قیامت کا اتنا بڑا ترازو ساتوں زمین آسمان آ سکے اس کو اجر سے بھر دے گا۔ ایمانی کی وجہ سے انسان کے اعمال اور ہر عمل، بولنا، دیکھنا، سننا، سوچنا، ہاتھ کا لینا اور دینا، پاؤں کا چلنا، یہ قیمتی بنتا ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے استقامت، آئندہ مسلسل اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے اخلاص اللہ عطا فرماتے ہیں، ایمان ہی کی وجہ سے اللہ اخلاص عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گھر میں بیٹھے ہوئے، اس کو فلاں میرا مسلمان بھائی ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملوں گا، اللہ جائیں خوش ہو جائیں۔ فرمایا جنت کے عرش سے اور قیامت میں عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی تو ان میں سے دو شخص وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اللہ ہی کے لیے ملتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو جائیں۔ ایمان سے عمل کی قیمت بنتی تو وہ اللہ کے، اب وہ چلا کہ اپنے مسلمان بھائی کو میں ملوں گا۔ اللہ تعالی ہم کو اس دعوتوں کی صورت میں، ملاقاتوں کی صورت میں کتنے لوگوں سے ملنے کی اور کتنے زیادہ ہی ملاقاتوں کی توفیق دیتے ہیں، جیسے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اللہ ہمیں اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ کہ مسجد میں آؤ، مسلمانوں کی زیارت کی نیت کرو، گشتوں میں جاؤ، ایک ایک مسلمان سے ملو، تو گشتوں میں جا کر ملنا تو اس کو توبہ کروانا، زندگی کو پاکیزہ بنانا اور حضور کی محنت پر کھڑا کرنا، کتنی بڑی یہ ہے، کتنا بڑی نیت ہے، کتنا بڑا عمل ہے، اس پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات جو بتائی رہی ہے چاہیے جا رہی ہے وہ تو صرف ملاقات کے لیے،
کہ چلو میں مسلمان سے ملنے چلوں، وہ لا الہ الا اللہ والا ہے، اللہ کو اس کا یہ عمل اور نیت اتنی پسند آئی کہ فرشتے کو انسان کی صورت میں راستے میں بٹھا دیا۔ اب یہ اس فرشتے کے پاس سے گزرا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ ملنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، میرا مسلمان بھائی ہے، کوئی قرضہ وصول تو نہیں کرنا، کوئی رشتہ داری کا سبب نہیں بنی، کوئی اس نے احسان کیا تھا اس کو چکانا یا اس سے کوئی جو ہے چیز لینا، یہ تو سبب نہیں کرنا ہی۔ کافر سن لو، طیبتا اپنے اس نیت سے کہ اللہ کی نسبت پر ملنے جا رہے ہوں، اللہ نے تمہیں بھی پاک کر دیا، وطاب ممشاک، تیرا یہ چلنا اور ہر قدم بھی تمہارا مبارک ہو گیا، وتبوأت فی الجنت منزلا، اور اللہ نے ان قدموں پر تمہارے لیے جنت کا ایک محل تیار کر دیا۔ اس لیے بھی ہم نیت کریں کہ ہم تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والے ہیں، کسی کے بقدر اللہ کے ہاں قدر ہو۔ ہم نے تو توبہ کرنی ہے اور سارے مسلمانوں کو توبہ کرانی ہے، اللہ کے احکام پر لانا ہے، کرنے والے اللہ ہیں۔ سورج اللہ کے حکم سے نکل رہا، ہوائیں اللہ کے حکم سے چل رہی، موسم اللہ کے حکم سے بدل رہے، پانی اللہ کے حکم سے اتر رہا، ہر امر اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ ہمارے لیے میدان مہیا کریں گے اور مسلمانوں کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور مددیں ہوں گی اور اللہ کی مدد سے سارے کام بنیں گے۔ اس لیے واپس جانے والے بھی یہ معمولی نہیں ہے، حضور کی محنت والے اپنی مسجدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کا نمونہ بنائیں گے، وہاں اعمال کو چالو کریں گے، اپنے گھروں کو حضور کی محنت کا مرکز بنائیں گے۔ ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت ایک عورت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت کی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول جب دعوت لے کر آئے، جہاں مردوں نے سب کچھ لگایا، سب سے پہلی شہادت تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینا۔ اس روایت کے مطابق جتنے بھی شہداء قیامت تک ہوں گے اخلاص والے، اور ان کو اجر ملے گا، اور اس کا سارا اجر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ عورت ذات علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آل فرعون کے آدمی کی طرح اپنی جو ہے ایمان کو چھپا لیتے تو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ کافروں کو جو تکلیف ہوتی تھی دعوت سے ہوتی تھی، برملا نکل کر لوگوں کو کہتے تھے، اس لیے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے وہ مار دیتے۔ اس لیے عمار جو بالکل نوجوان بچے ہیں اور ان کے بوڑھے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ یہ ایمان کا اور برملا اعلان کر رہے اور دعوت دے رہے، اور دعوت دینے کی ان میں تکلیفیں آئیں، ایسی تکلیفیں کہ حضور بھی حافظہ ہو جاتے اور فرماتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، میں اللہ کا رسول تمہیں جمنے پر، اس دعوت پر اور اس میں تکلیفیں جو آ رہی ہیں اللہ کے لیے صبر کرنے پر، میں صبر کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جان دے دی لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے بھائی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے مردوں کو بھی ذمہ داری دی، عورتوں کو بھی ذمہ داری دی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ دیہات کی آئی ہوئی، ایمان لائیں تو برداشت نہ ہوا، دیکھ رہی ہیں کہ کفار مکہ شداد ان کی ایک ہیبت تھی اور ان کی دہشت دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور سب صحابہ کرام کو کیسے جن کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا، اچھوں کے دن کلیجوں کو آ رہے، کلیجوں کے منہ کو آ رہے تھے، لیکن یہ ایمان اور یہ طلب ایسی کہ عورت ہوتے ہوئے عورتوں کو دعوت دے رہی۔ آخر تو سرداروں کو پتہ لگ گیا اور سردار غصے میں آئے، کہا یہ اجنبیہ اور باہر کی نہ ہوتی تو ہم انہیں مزہ چکھا دیتے، صرف اس لیے کہ یہ باہر کی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ باہر کی عورت تو جہاں ایک عورت کو تکلیف تھی، ورنہ تو وہ اس کو شہید کر دیتے۔ نوجوانوں سے کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو رسیوں سے باندھو، اس کے حوضے میں ڈالو، کوئی کھانا پینا مت دینا اور پہنچاؤ جہاں سے آئی ہے۔ کیا اس کی مجال کے ہمارے یا بچوں بیوی بچوں کو دعوت دیتی ہے خراب کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے لے باندھا اور مجھے لے کر چلے، اور وہاں کی گرمی جو اتنا وہ سورج اتنی آگ برساتا کہ چلنا دوبر، تو خود تو غاروں اور درختوں کے نیچے جا کر بیٹھ کر پیتے کھاتے اور مجھے دھوپ میں پتھروں میں ڈال دیتے۔
پہلے ہی سفر کی تھکاوٹ، پہلے ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف، اور پھر دھوپ میں ڈال دیا اور میں پڑی رہتی اور گرمی میں جھلستی رہتی، پھر وہ اپنے کھانے آرام سے فارغ ہوتے، سورج ڈھلتا ٹھنڈ شروع ہوتی، پھر مجھے لے کر چلتے، پھر مجھے ڈال دیتے، لیکن برداشت کر رہی ہیں اللہ کے لیے۔ مجال ہے کہ کوئی شکوہ شکایت واویلا زبان پر ہو، کیونکہ جو کچھ پیش آ رہا ہے کس کے عمل کی وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان۔ ایمان کی وجہ سے انسان صبر کرنے والا بنتا ہے۔ صبر یہ نہیں کہ سارے بابے لے کر کے ہم نے تو صبر کیا، بھائی تم کبھی کیا کر سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کے مرنے پر رو رہی تھی کہ میرا بھائی میرا بچہ مر گیا، ذرا بے صبری کا مظاہرہ اور محبت کا اظہار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ تو اس کو نہیں پتا کہ کہنے والے کون ہے، وہ اتنے غم میں تھی، وہ کہیں گے آپ کو کیا پتا میرا تو بچہ مر گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ پتا ہے کس نے کیا کہا تھا، تم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول سے دوڑی ہوئی آئی کہ اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں۔ کہا اللہ کی بندی صبر کرنا تو اول پہلے میں ہوتا ہے، یعنی تکلیف پہنچی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اور اللہ نے جب یہ حالات دی ہے میرے فائدے کے لیے دی ہے۔ اب شکایت کس کی شکایت اور کس کے سامنے شکایت؟ وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا صبر۔ فرماتی ہے کہ مجھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرا چہرہ بھی جا گیا اور آنکھیں ڈھک گئی، اور یہ عالم نہ دینے والا آخری گوئے کے مطلب سانس نکلنے والا ہے۔ اسی حال میں جب یہ حال ہوا تو آسمان سے ڈول آیا، میرے سینے پر رکا اور وہ جھکا کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میں نے منہ کھولا اور پانی میرے منہ میں آیا۔ اللہ کی قسم اتنا بہترین ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا کہ زندگی میں ایسا پانی میں نے پیا ہی اللہ نے پانی پیا، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی بادل ہے، اور فرمایا کہ ایسی پیاس بجھی کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں پیاس لگی ہی نہیں۔ بطور عادت کے تو پانی پیا پیاس لگنے کی وجہ سے، اور پھر کیا اثرات مرتب ہوئے کہ وہ نوجوان جب لینے کے لیے آ گئے تو میرے چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس بڑھیا کو، اسی عورت کو تو ہم نے کہ چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھی، ہونٹ خشک ہو گئے تھے، آنکھیں دھس رہی تھی، اور اس کا چہرہ تو تمتما رہا ہے اور چمک رہا ہے، یہ روشنی اور یہ چمک کیسی؟ وہ پوچھنے لگے تم نے ہمارے کھانوں میں سے کھانا کھایا؟ کہنے لگے نہیں، مجھے اللہ نے پانی پلایا ہے، ایسے ڈول آیا اور میرے منہ پہ آیا، میں نے وہ پانی پیا، میری پیاس بھی دور ہو گئی، میری بھوک بھی دور ہو گئی۔ چلے تمہاری پیاس اور بھوک تو دور ہوئی ہے، تمہارے چہرے کی رونق جو نعمتوں کے استعمال پر ہو آتی ہے وہ ہم اس پانی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور بے ساختہ ہم کی زبان سے یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ، کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ اس لیے وہی گھروں کی عورتوں کو بھی دعوت والا بنانا، واپس جا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری کی۔ اور وہی جن مسائل میں امت مسلمہ مبتلا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علاج ہی توبہ کرانا۔ ہر فرد کا، اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے، جب تک ایک ایک مسلمان مرد اور عورت توبہ کر کے تقوی والی زندگی پر نہیں آئے گا اور دعوت والی ذمہ داری پر کھڑا نہیں ہوگا، اور ان 5 ارب انسانیت کی ہمدردی لے کر ان کو دعوت دے کر جہنم سے جنت کی طرف لانا اس پر نہیں ہوگا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ گھروں میں جا کر گھروں کے اعمال، تعلیم ہو، کبھی کبھی 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ کہ ہر فرد دعوت والا بن جائے، کہ جیسے دنیا کے نظام مرد اور عورت اور بچے سے چلتے ہیں دین کا نظام بھی ایسے یعنی حضرت حاجر علیہ السلام کتنی بڑی قربانی کہ شاہی، یعنی یہ تو بادشاہ نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جوان بھی تھی ابراہیم علیہ السلام جیسا اسماعیل علیہ السلام جیسا بچہ ان کی گود میں تھا، اور شام کے بیت المقدس کے علاقے میں کتنے باغات اور کتنی ٹھنڈی چھاؤں اور پاکیزہ ہواؤں میں زندگی گزار رہی، اور کتنی بڑی قربانی کے لیے کہ یہاں سے 1000 کلومیٹر دور اور پہاڑوں سنگلاخ پہلے سہارا اور سنگلاخ پہاڑوں کا سلسلہ اور زندگی کے آثار کوئی نہیں، اور اکیلی عورت کو اس کے بچے کے ساتھ چھوڑنا ہے، تو اس کی استعداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقدیری کی وجہ سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سچائی کے ساتھ وہ گزارا تو ایسی تربیت بن گئی کہ اصل معاملہ اللہ کا امر ہے، اور کام جو بنتے ہیں اللہ کے امر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا یار نائب امیر ہیں شام کے باغات، سارو نظامی اس والی کا ٹوٹل
اور وہاں کی پیاری آبادی ہے یہ بلاد مبارکہ مولانا جمشید صاحب لڑنا اردن کے دشت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں جو پتر انسانی زندگی کی کوئی آسان مولی طارق جمیل جو کلاس فیلو وادی میں آ کر ایک ٹیلے مولانا طارق جمیل صاحب جو کلاس فیلو کو چھوڑ دیا بچے کو حوالے کر دیا تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑی سی جو ہے مشکیدے کا کمال ہدایت بیان کرنے جی نیچے نہیں اترے ہدایت ڈاڑی بیان کرنے واپس ہونے لگے اب ذرا کچھ پریشانی ہوئی کہ یہ کیا 2 گھنٹہ گندے 1.5 پونے 2 ابراہیم گھنٹہ علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں اے ابراہیم کہاں چھوڑ رہے ہو اور کیوں چھوڑ رہے ہو کس لیے چھوڑ رہے ہو ایک فطری سوال تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے کی اجازت نہیں آخر نے خود ہی پوچھا اللہ ہمارا کبھی حاضر کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ایسا تو اشارہ براسی وقال النعم سر سے اشارہ کر کے ہاں کہہ دیا بس یہ کہنا تھا کہ ایسا ایمان بنا ہوا تھا کہ ایسی تربیت تھی کہ پھر مجھے میرے بچے کو چھوڑ کر جائیے میرا یہاں رکنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے اللہ کے امر کو ادا کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو پیش کرتی ہوں جان چلی جائے لیکن یقین کیا تھا اگر اللہ کے امر پر آپ کا چھوڑنا اور میرا رہنا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے جیسے اللہ کا امر مردوں کے لیے اتنا طاقتور امر ہے کہ اللہ کے امر پر چلنے کے سے اللہ دنیا آخرت بنائیں گے ہماری مستورات عورتوں کے لیے بھی یہ ہے اور حاجر علیہ السلام کا قصہ اس کی دلیل ہے اور پھر کیسے اس بچے کی تربیت ابراہیم علیہ السلام نے جو حاجر علیہ السلام کی تربیت یہ 12 سال بعد آئے اور بچے کو بتایا تمہارا گلا کاٹنا ہے اس ماں نے ان عظیم الاسبابی میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ایسی تربیت کی تھی کہ بچے نے بھی ابا جان اللہ کے لیے جان ننھی سی جان آپ جلدی سے میرے گلے پر چھری پھیر دیجیے اپنے اس ننھے منھے چاند جیسے بچے کو گردن کٹوانے پر صبر کرنے والا پائیں اس لیے بھائی گھروں کی تربیت یہ عورتیں معمولی عورتیں نہیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے امت کا فرض ہے صحابہ کرام کی مستورات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام شریف رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا حضرت سمیہ کا حضرت خدیجہ کلمہ پڑھتے ہی تجارت کی فکر ختم ہو کر اب کلمے کو زندہ کرنے کے لیے سارا مال لگا رہی ہے سب سے پہلے جس نے حضور کو تسلی دی حضور کی ہمدردی کی حضور کے دین پر مال خرچ کیا اتنا زیادہ مال تھا کہ گھر نعمتوں سے بھرا ہوا فاقے کی نوبت آ گئی اور بھوک کی نوبت آ گئی اللہ کے رسول بھوک کی حالت میں بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کی بیوی کو سلام کہہ رہا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو خیر القرون دعوت کی وجہ سے تعلیم و تعلم اور علم کی فضاؤں کو عام کرنے کی وجہ سے اور عبادات کا ماحول قائم کرنے کی وجہ سے اللہ کے ذکر کے ماحول قائم کرنے کی وجہ سے اور خدمت اور حضور والی صفات کے ساتھ انسانیت کے ساتھ برتاؤ کرنا ہر مسلمان کو اپنے مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو یا بوڑھا جو واپس جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں دعوت پر کھڑا کرنا ہے اور علم کے دینے اور سکھانے میں لگانا ہے عبادات کو صحیح نہج پر لانے پہ لگانا ہے یقین کی تبدیلی عبادات کا صحیح نہج پر آنا اور علم کی فدائیں اور ذاکرانہ اور داعیانہ بن کر حضور کی صفات کے ساتھ پھرنا یہ فداؤں میں اس اعمال کے نور قائم ہو جائے تو کوئی طاقت اس کا بال بھیگا نہیں کر سکتی اس لیے ہر مسلمان کو دعوت والا بنانا اور علم جو ضرورت کا علم ہے سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا تاکہ یہ منحصر نہ رہے ہر فرد پر ہر مسلمان فرد سیکھنے سکھانے والا عبادات کو صحیح نہج پر لانا اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے جس کی نماز بن گئی وہ ساری زندگی اس کی بن گئی جس نے نماز میں اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے اللہ نے تھوڑے سے وقت کے لیے 10 منٹ کی 2 رکعت کی نماز دل سے بھی دنیا کا خیال نکالو اور آپ آنکھوں کو بھی اللہ کے حکم کا پابند کرو سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر لو جس کی نماز بن گئی اللہ ساری عبادتوں پر چلنا آسان کر اس لیے میں ہر مسلمان کو داعی بنانے کے لیے اور ہر مسلمان کو علم سیکھنے والا سکھانے والا بنانے کے لیے فضائل کی تعلیم میں بیٹھیں گے اللہ نے اپنے احکام
کیا ہے آرڈر کے طور پر نہیں کیے بلکہ فضائل ساتھ اتارے ہیں. ایمان کا کیا مرتبہ ہے، کیا قیمت ہے، تقوی والی زندگی پر اللہ کی کیا نعمتیں ہوں گی، استغفار پر اللہ کیا جو ہے نعمتیں عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت کی کامیابی. تو فضائل کے علم کو عام کیا جائے، تعلیم کے حلقے لگائے جائیں. پھر شوق ہوگا اللہ کیا چاہتے ہیں، پھر علماء سے رابطہ کر کے اپنے دین کو سیکھا جائے اور اس علم کو عام کیا جائے. اس لیے گھروں میں ماحول بنانا، مسجد میں گھروں کے اعمال، تعلیم ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، نمازوں کے اہتمام، اس کی ترغیب اور تہجد کے لیے کھڑے ہونا، اور 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق تقوی والا بنانا. یہ بستیوں والے تقوی والے ہو جائیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں گے. پھر یہ عورتیں جو بچوں کی تربیت کریں گی ایسے جیسے حاجر علیہ السلام نے کی. پھر اللہ تعالیٰ ان کے کام ایسے بنائیں گے جیسے حاجر علیہ السلام کے لیے آب زمزم اتارا جو قیامت تک چلے گا. اور آب زمزم وہ پانی ہے لما شرب والا، اس نیت سے انسان پی لے اللہ اس کی حاجت پوری کرے. کئی مدت تک اسی پانی سے پیاس بھی دور ہوئی، اسی پانی سے بھوک بھی دور ہوئی، اسی پانی سے جسم کے نشو و نما اور چہرے پر رونق بھی آئی، اور اسی پانی سے سارے حاجتیں. تو اللہ وہ عطا فرماتے ہیں تقوی والوں. گھر کی زندگی تقوی والی بنانا، ہر فرد کو داعی اور علم دینے والا اور دوسروں کو علم دینے والا اور عبادات کو کرنے والا اور ذکر کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، فضائل کے شوق میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرنا. اور مسجد میں بھی یہی ماحول بنانا. واپس جانے والے اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں. تو کھڑا کریں گے ہر مسلمان کو ان اعمال پر انشاءاللہ. اسی کے لیے مشورہ سب سے قیمتی سرمایہ تو یہ سمجھ ہے. کہتے انسان کی اپنی سمجھ، عقل اور استعداد اور صلاحیت اور مال کو سب سے بڑا محبوب مصرف جہاں خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. پھر یہ لوگ جو اپنی جو ہے ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگانے والے ہیں، عرش پر ان کے کیا تذکرے ہوں گے، فرشتوں پر اللہ کیسے فخر فرمائیں گے، اور کائنات میں کیسے اعلان ہوگا کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں. تو اللہ ساری کائنات کے دنوں میں ان کی محبت ڈال دیں. اس لیے اسی کے لیے روزانہ کا مشورہ ہے کہ کیسے ہر مسلمان کو نافرمانی والی زندگی جو ان مصائب کا سبب ہے اس سے توبہ کرائی جائے، کیسے مسلمان کو اس محنت ذمہ داری پر لایا جائے، کیسے اللہ کی مدد اجتماعی طور پر اس امت پر اترے. تو یہ مشورہ بہت مبارک ہے اور اس کے لیے تقاضوں کو سوچنا اور ایک ایک فرض سے روزانہ کے 2.5 گھنٹوں کے 2.5 گھنٹے تو ابتدا بسم اللہ ہے، یہ تو 8 گھنٹے تک پہنچنا ہے. اور اللہ نے صحابہ کرام کی ترتیب پر پہنچا دے کہ آدھا وقت آدھی زندگی اس کے لیے، باقی آدھی زندگی اپنے گھر و بار اور دوسرے کاموں سے. تو مشورہ ہو اور ان سے ملاقاتیں ہوں اور ملاقاتیں کر کے پھر یہ میں فضائل کی تعلیم. ہماری دعوت کتنی بڑی دعوت ہے، وہ دنیا بھر کے انسانوں کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور سب کچھ اللہ کے امر و قدرت سے ہو رہا ہے. سب کچھ اللہ کے امر و قدرت سے ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ تعلق لے کر چلے، چھوٹی سی جماعت 313 اور ان کا یقین کہ کتنی چھوٹی جماعتیں. غزوہ بدر میں 313 صحابہ کہ کتنی چھوٹی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے دشمنوں پر غالب ہے. اللہ کے حکم سے تو امر چلے گا اللہ کے حکم سے. اس لیے کہ جو ہے روزانہ کا مشورہ مسجدوں میں قائم ہو، روزانہ کی ملاقاتیں ہوں، فضائل کی تعلیم ہو، اس سے اعمال کو کرنے کا شوق. دعوت دیں گے تو ایمان بڑھے گا اور ایمان آئے گا تو اللہ کے احکام کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہفتے کے 2 گز ایک اپنی مسجد کا کہ ایک آدمی سے ملاقات کر کے مسجد والا بنانا. یہ امت تو مسجد والی. ملا کی نور مسجد تک. ملا سے مراد صرف عالم نہیں ہے، ملا سے مراد ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ والا،
सारी चीजों का यकीन और सारी चीजों की तक तवज्जो हटा दी। कुल इन्न सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर मुसलमान ये मुल्ला है, अल्लाह वाला है, इसका ताल्लुक तो अल्लाह की कुदरत और खजानों से हो गया, और खजानों का लेने का रास्ता मस्जिद है, और इनकी दूर तो मस्जिद जो अल्लाह ने फैसला फरमा दिया सारी दुनिया में होकर रहेगा, और जो अल्लाह न चाहे सारी कायनात सारी ताकतें लेकर मैदानों में आ जाए वो नहीं होगा। इसलिए भी रोजाना का मशवरा और रोजाना में दावत ही से ईमान बढ़ेगा, ईमान ही से आमाल और जिंदगी की कीमत बनेगी, ईमान ही से इस्तकामत मिलेगी, और ईमान ही से इखलास होगा, और जिंदगी के आमाल का अजर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। ये मुखलिसीन ये तो हिदायत के चिराग हैं, इनसे बड़े बड़े फितने दूर होते हैं। वे अपने मकामी गश्त के हफ्ते में एक दफा सारे महल्ले के लोगों से मिलना, और बैरूनी गश्त के जरिए से आस पास की मस्जिदों में इस काम को कायम करना, और सैरोदे के जरिए से आस पास की बस्तियों वालों को इस काम पर खड़ा करना। जब तक उम्मत इस मेहनत पर नहीं आएगी मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है। अल्लाह चाहे तो अपने हुक्म से सबको हिदायत दे सकते हैं। सूरज निकालकर सारे घरों की बत्तियां बंद, हवाएं चलाकर किसी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, मौसम बदलकर किसी और चीजों की जरूरत नहीं, अल्लाह बदलते हैं। तो अल्लाह चाहे तो हिदायत देते, लेकिन इंसानों के लिए क्या होगा? इंसानों को हिदायत का अजर है अली के जरिए से एक आदमी को हिदायत मिले, ये सुर्ख ऊंट और इन चीजों पर सूरज शुरू हो रहा है, उससे बेहतर है। इसलिए अल्लाह ने ये हिदायत काम हमारे लिए किया। तो शेरों के जरिए से आस पास की बस्तियों को बदलना